طلعت صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ طلعت صاحب آپ نے فیلڈ مارشل کا بیان سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ سمر کی نشاندہی ہے کہ پاکستان اب روایتی دفاعی حکمت عملی سے بہت آگے بڑھ کر ملٹی ڈومین ڈیٹرنس فریم ورک پر عمل پیرا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں زمینی ہو، فضائی ہو، سمندری، سائبر، انفارمیشن، ایون دو کہ اسپیس اینڈ سرویلنس ڈومین پر بھی؟ آپ نے بالکل درست فرمایا جی۔ آج کی جو تقریر ہے اس تقریر کے اندر آپ کو تجزیہ بھی نظر آئے گا، اور اس کے اندر آپ کو پالیسی کی آرٹیکولیشن جس کو کہتے ہیں، یعنی پیغام پالیسی کے حوالے سے جو دیا گیا وہ بھی بڑا واضح ہے۔ آپ نے پیغام کے حوالے سے سوال کیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جب آپ تقریر کرتے ہیں یا پالیسی کا بیان دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ ممکنہ طور پر حالات سے نپٹنے کے لیے کچھ گنجائش چھوڑتے ہیں، لیکن آج جو ہم نے تقریر سنی اس کے اندر پاکستان کے دفاع کے حوالے سے جو گنجائش ہے وہ صرف دفاعی معاملات سے ڈیل کرنے والی ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، بلکہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف بھی جاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہے، لیکن جو پیغام آج چیف آف ڈیفنس فورسز کی طرف سے گیا وہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال جو مارکا سر کیا ہے اس مارکے سے جو سیکھا ہے وہ اب پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا اور پالیسی کا ایک اٹوٹ انگ بن گیا ہے۔ تو وہ کسی خاص موقع تک محدود نہیں تھا کہ ہندوستان نے جارحیت کی اور ہم نے اس کا جواب خاص انداز سے دے دیا۔ یہ جو انداز اپنایا ہم نے پچھلے سال، وہ انداز اب پاکستان کی پالیسی بن گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری باتیں بھی کی جس کے اندر انہوں نے اس جنگ کے بعد بدلتے ہوئے حالات کا تذکرہ کیا، پاکستان کا قد کاٹ کیسے بلند ہوا، پاکستان کی سفارتکاری کیسے مؤثر ہوئی، اس سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے، پاکستان کے دفاعی معاہدے کس طرح ہوئے۔ لیکن جو بنیاد انہوں نے رکھی وہ یہی کہ پاکستان نے جو پچھلے سال انداز اپنایا تھا وہ انداز اب پاکستان کی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک پالیسی کا مرکزی حصہ بن چکا ہے۔ صحیح طلعت صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا۔ ہم بات کریں مارکہ حق کی کامیابی کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریر کی، تو ایک بہت ہی اہم موضوع جو انہوں نے تقریر میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کو بھی ایک انہوں نے وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیا پوائنٹ ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت مبارک ہو جی۔ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا۔ پاکستان کا کامیابی عزتوں کا ایک سال مکمل ہوا اور بھارت کا ذلت اور ناکامی کا ایک سال مکمل ہوا۔ امید ہے کہ شاید بھارت اپنے اس معاملے کو سمجھ سکے اور وہ اب اجتناب کرے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کا، لیکن کیونکہ ان کی سرشت کے اندر موجود ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے اور ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے RSS کا ایک پراگندہ ذہن ہے، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چانکیہ کا بھی ایک فارمولہ موجود ہے۔ however دیکھیں، افغانستان جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ملک ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو اس کے ایک اچھے تعلقات تھے۔ ہم نے ایک ایسی سرحد رکھی جہاں ایک عرصہ دراز آپریشن کرزن کے بعد سے لے کے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے کیا تھا 1948 میں، اس کے بعد سے لے کے ہم جب تک کہ امریکنز یہاں نہیں آئے ہمیں ایک سپاہی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ 2642 کلومیٹر لمبا بارڈر ہمارے لیے سیف اور سیکیور تھا۔ لیکن اس کے بعد امریکنز وہاں آئے اور پھر ظاہر ہے حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ بھارت نے بھی وہاں اپنا کردار شروع کیا اور بھارت نے اپنے تقریباً 6 قونصل خانے سرحد کے اوپر قائم کیے جس میں سرونگ بریگیڈیئر آفیسرز رہے، اور انہوں نے بلوچستان کے اندر بھی اپنی کاروائیاں شروع کی اور لوگوں کو وہاں ریکروٹ کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ TTP کے ساتھ بھی اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں جن میں جماعت الاحرار وغیرہ شامل ہیں ان کے ساتھ اپنے مراسم بڑھا لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ ایک ناسور بننا شروع ہوا، اور امریکہ کے انخلاء کے بعد خاص طور پہ جب وہاں $7.1 بلین کا اسلحہ امریکہ وہاں چھوڑ گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا، پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا، اور بھارت نے مستقل وہاں ان کی سرپرستی کرنا شروع کر دی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان نے اس سلسلے میں کئی دفعہ کوششیں کی اپنی سفارتی سطح کے اوپر۔ ہمارے DGISI سابق جنرل ندیم انجم صاحب بھی وہاں افغانستان تشریف لے گئے، اور موجودہ ہمارے جو DGISI اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل عاصم صاحب
انہوں نے بھی اپنی کاوشیں جاری رکھی. However, افغانستان کے ساتھ ہمارا 1 اکتوبر کے اندر مٹبھیڑ ہوئی جس کے اندر انہوں نے پاکستانی سرحدوں کی براہ راست وائلیشن کی. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ایک دندان شکن جواب دیا جس کے اوپر افغانستان نے گھٹنے ٹیک دیے. اور ترکیہ افغانستان ہو، بھارت ہو یا کوئی بھی پاکستان کا دشمن ہو، پاکستان جو ہے وہ اسی طرح بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیتا رہے گا. گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. طلعت صاحب، ایک پوائنٹ جو کہ میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج جب خطاب کیا، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آئندہ مہم جوئی جو ہے اس پر جواب پہلے سے بھی کہیں زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہوگا. اس بدلتے ہوئے عسکری بیانیے کے مستقبل کی حکمت عملی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا. یعنی آپ دشمن کو پہلے سے بتا دیں کہ ہم نے صرف آپ کو پسپا نہیں کرنا بلکہ آپ کو بدترین نقصان بھی پہنچانا ہے. کیونکہ جو دشمن ہے اس کے ذہن میں ابھی بھی خناس سمایا ہوا ہے کہ شاید پچھلے سال اس نے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پاکستان کو کسی مشکل میں ڈالا. اگرچہ جو جواب آیا اس کے بعد کچھ ابہام تو نہیں رہ جانا چاہیے، لیکن دشمن کی خاص سوچ ہے، وہ بار بار پلٹ کے پاکستان کی طرف آئے گا. تو پاکستان کی طرف سے جب یہ بیان جاتا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کی پچھلے سال کی کامیابی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، تو الفاظ آپ کو ایک ہتھیار کی طرح لگتے ہیں. یہ جو الفاظ کے ہتھیار ہیں یہ دشمن تک پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو پالیسی ہے صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو حالیہ افغانستان کے پار سے جو دہشت گردی کا معاملہ چل رہا ہے، بنو کے اندر کتنا اندوناک واقعہ ہوا. اس کے اندر 15 سے زیادہ پولیس والے شہید ہوئے، لوگ زخمی ہوئے، اور یہ تازہ ترین واقعہ ہے. اس کے پیش نظر جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سے دہشت گردی ہوگی وہاں پر پاکستان ٹھکانوں پر حملہ کرے گا. جہاں سے پاکستان کے خلاف جارحیت ہوگی پاکستان اس کا جواب دے گا. تو اب اس میں لے تو لال والی پالیسی نہیں ہے. تو یہ پیغام دشمن تک پہنچانا، بھلے وہ ہندوستان ہو یا دہشت گرد ہو، کہ آپ اگر پاکستان کے ساتھ انگیج کریں گے تو پاکستان بڑھ کر جواب دے گا. یہ اب ہماری پالیسی کی ایک مرکزی، آپ سمجھے کہ ایک صفت بن گئی ہے. صحیح طلعت صاحب. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. مریم صاحبہ، یہ کہے گا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کی دنیا میں زیادہ عزت کی جا رہی ہے اور سفارتی سطح پر پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. جو پہلے تنقید کرتے تھے وہ بھی آج تعریف پر مجبور ہو گئے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ مدعو کرنے کے لیے. بالکل اس میں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے جو ہے ایک پاکستان ایک میرا خیال ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور، اور پاکستان کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں تھا.